اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ کل کی رات شب قدر کی رات تھی اور آج شب 24 ہے ماہ رمضان عظیم کی، اور اس عنوان سے کہ خود ماہ رمضان جو کہ نہایتی برکتوں اور نہایتی عظمتوں والا مہینہ ہے، تو اس عنوان سے آج گفتگو کریں گے کچھ فضائل ماہ رمضان عظیم کے عنوان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ کیوں ماہ رمضان کو رمضان کہتے ہیں۔ اس حدیث سے پہلے لغوی اعتبار سے ماہ رمضان یعنی خود رمضان رمضا سے لیا گیا ہے۔ رمضا کا معنی ہوتا ہے جلانے والا، جلانے والا یا ختم کر دینے والا، یعنی اس سے مراد یہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ انما سمع رمضان لأن یرمض الذنوب، فرمایا کہ ماہ رمضان کو رمضان اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں گناہ جل جاتی ہے، گناہوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یعنی خود اگر اس کلمہ رمضان کو ہم ملاحظہ کریں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو گناہ بندگان خدا انجام دیتے ہیں، اگر صحیح شرائط کے ساتھ ماہ رمضان کے روزوں کو رکھا جائے تو ان کی گناہ جو ہے اللہ معاف کر دیتا ہے، چونکہ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ جیسے دوسرے ماہ کے برکات اور خیرات بیان ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اس میں جو ہے مومنین اور بالخصوص جو صحیح شرائط کے ساتھ روزہ رکھے۔ دیکھیں، روزہ رکھنا، ایک شخص جو روزہ رکھ رہا ہے اسی سے مراد یہی ہے کہ یہ اخلاص میں جا کے روزہ رکھ رہا ہے، وگرنہ انسان اگر چاہے تو ہو سکتا ہے کہ روزے کو نہ رکھے، دوسرے ایسے ایک بند کمرے میں جا کے کچھ کھائیں، یا کسی ایسی جگہ پہ جائیں کہ جہاں لوگ جو ہے اس کو مذمت نہ کرتے ہو ماہ رمضان کے روزوں کے حوالے سے، وہاں پہ جا کے روزہ افطار کر سکتا ہے، گھر میں بیٹھ کے پانی پی سکتا ہے۔ لیکن اخلاص اس قدر ہے کہ انسان جب وضو کر رہا ہوتا ہے، منہ میں کلی جب کر رہا ہوتا ہے، اندر پانی چلا جاتا ہے، پھر جا کے باہر نکال دیتا ہے۔ تو یہ اخلاص جو ہے اس میں ضروری ہے، اور رمضان کے لیے جو معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان اور روزہ جو ہے وہ کیا ہے، تو یہی ہمیں ملا کہ فرمایا کہ الصوم صبر، روزہ رکھنا جو ہے وہ صبر ہے، انسان صبر کرے ان چیزوں سے جو دوسرے ماہ میں مباح ہے، لیکن اس ماہ میں جو ہے اسی چیزوں سے انسان ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ مباح چیزوں کو چھوڑ دینا، اس کو روزہ رکھنا کہتے ہیں، یہ روزہ ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ لو یعلم العبد ما فی رمضان، فرمایا کہ اگر ایک بندے کو، جو اللہ کا بندہ ہے، اس کو یہ پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان میں اللہ نے کیا خیر اور برکت رکھی ہوئی ہے، تو فرمایا لود ان یکون رمضان السنہ، فرمایا کہ وہ یہ چیز یہ خواہش کر رہا ہوگا، یہ خواہش کرتا کہ کاش کہ پورا سال جو ہے وہ ماہ رمضان ہوتا، کہ میں پورا سال جو ہے وہ روزے رکھتا۔ اللہ اکبر! یعنی انسان جو ہے غافل ہے، غفلت کی وجہ سے اس کو جو ہے علم نہیں ہے اس کے پاس کہ یہ جو میں روزہ رکھ رہا ہوں اس کے کیا خیر اور برکت ہے دنیا اور آخرت میں۔ دیکھیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آخرت کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے،
بعض دفعہ جو ہے وہ اسی دنیا کے لیے ہی مفید ثابت ہو جائے، جیسے شہادت جو ہے وہ اس دنیا کے لیے مفید ہے۔ اس دنیا میں تو آپ چلے گئے، دنیا سے آپ کے ہاتھ کوتاہ ہو گئے، لیکن جو ہی آپ اس دنیا میں جاتے ہیں تو وہاں جو شہید کا درجہ ہے اس کو انسان جو ہے وہ در کرتا ہے۔ لیکن ماہ رمضان جو ہے یہ اس قسم کی عبادت ہے جو اس دنیا کی خیر اور برکت بھی ہے اور اس دنیا کی خیر اور برکت بھی اس میں شامل ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ ان ابواب السماء تفتح فی اول لیل من الشہر رمضان، فرمایا کہ پہلے دن سے، یعنی جو پہلی رات ہوتی ہے رمضان کی، اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اللہ آسمان کے دروازوں کو ابتدا سے کھول دیتا ہے، اور آخر رمضان تک وہ دروازے جو رحمتوں کے دروازے ہوتے ہیں وہ کھلے رہتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے خاص رحمات اور برکات کا نزول اس ماہ میں شروع ہو جاتا ہے، ابتدائے ماہ رمضان سے، یعنی جو پہلی رات ہے جس کو چاند رات کہتے ہیں، چاند رات سے لے کر آخری رمضان یعنی عید الفطر کی شب تک، عید الفطر تک یہ پورا جو سلسلہ ہے، خدا جو ہے وہ اپنے بندوں پر رحمات اور برکات نازل کرتا رہتا ہے۔ اب یہ ہماری اپنی کم ظرفی ہو سکتی ہے کہ ہم رحمات اور برکات کو درک نہیں کرتے۔ اسی ماہ رمضان میں بعض لوگ جو فقر میں مبتلا ہوتے ہیں، اسی برکت سے فقر جو ہے ان سے دور ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس بڑے ناشکرے لوگ ہیں، ناشکری کرتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے کفر کے حد تک بولنا شروع کر دیتے ہیں، اس حد تک چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، روزہ تو امیر لوگوں کا روزہ ہوتا ہے جن کے پاس کچھ ہوتا ہے، ہم غریبوں کے تو پورے سال کے سال روزے ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یعنی انسان جو ہے وہ اس قدر ناشکرا ہو جاتا ہے کہ اس کو وہ برکات چونکہ درک نہیں کر رہا، اس کو یہ فقر جو ہے وہ کفر کی طرف لے کے جاتا ہے، شکر جو ہے اس میں نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں اگر اس فقر میں روزہ رکھوں تو میرے لیے کیا خیر اور برکت ہے، اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ پہلی ہی رات سے اللہ کے رحمت کے دروازے کھل جاتے، خصوصی رحمت، وگرنہ ویسے تو پورا سال و سال جو ہے اللہ کے رحمات اور برکات نازل ہوتے ہیں، لیکن یہ خصوصی رحمت ہے۔ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور پھر وہ دروازے اس وقت تک بند نہیں کیے جاتے جب تک عید الفطر کی رات نہ ہو جائے۔ اس قدر انسان روزہ رکھ رہا ہے، بعض علاقوں میں مثلا فضیلت کی بات ہو جائے، بعض علاقے ٹھنڈے ہیں، ٹھنڈے علاقوں میں روزہ رکھنا اس کی فضیلت ہے، لیکن یقیناً اگر ایک شخص ایک ایسے علاقے میں روزہ رکھ رہا ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ گرمی ہے تو گرمی کا روزہ اس سے زیادہ سود مند ہے، اس سے زیادہ جو ہے اس کا ثواب ہے۔ اور دیکھیں ماہ رمضان عظیم کے روزے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو ہے اس میں انسان کی دنیاوی فوائد ہے اور ایک اس کے اخروی فوائد ہے۔ دنیاوی فوائد میں مثلا آپ کے رزق میں اضافہ ہونا، آپ کے صحت اچھی ہو جانا، بیماریوں سے نجات حاصل کرنا، انسان مختلف بیماریوں میں گرفتار ہے، بلڈ پریشر ہے، معدے کا مرض ہے، دل کی تکلیف ہے، اس کو مختلف تکلیفات ہے، اس سے اللہ جو ہے اسی ماہ رمضان میں بہت سارے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ جو ہے وہ اخروی فوائد ہے، مثلا قرآن مجید فرمایا کہ اگر ایک آیت کو انسان ماہ رمضان میں تلاوت کرے اس کا ثواب جو ہے وہ ایسے ہے جیسے دوسرے ماہ میں انسان پورے قرآن کو جو ہے بسم اللہ سے لے کر والناس تک پڑھ لے، ایک آیت کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ بعض احادیث میں یہ وارد ہے کہ حتیٰ غیر اختیاری چیزیں انسان مثلا نیند غیر اختیاری چیز ہے، حقیقتاً انسان اس غیر اختیاری عمل کا بھی ثواب ہے۔ النوم فیہا عبادت، اس میں جو ہے نیند کرنا، انسان کا سو جانا، یہ بھی جو ہے وہ عبادت میں محسوب ہوگا۔ انسان جو تنفس
اور جو سانس لیتا ہے ہر سانس کے بدلے میں ایک تسبیح کا ثواب ہے۔ یہ وہ برکات اور خیرات ہے کہ جو انسان اس دنیا تک، جب اس دنیا کے لیے یعنی اس دنیا میں انسان اس کو در کر لیتا ہے کہ مجھے اتنا ثواب ملا ہے، اور اس دنیا میں جو ہے وہ اپنی برکات جو ہے وہ ماہ رمضان عظیم کے ہے۔ بدبخت وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ مشکلات کے باوجود، کچھ مشکلات کی وجہ سے وہ جو ہے روزوں کو نہیں رکھتے۔ مثلا ایک تو اس قسم کے مشکلات ہے، دیکھیں کہ خدا نے بھی فرمایا ہے کہ اگر انسان وطن سے دور ہے، غربت میں ہے، فقہا نے بتایا کہ 10 دن کا فرق، یعنی اگر 10 دن سے کم عرصے کے لیے وہ اپنے وطن سے دور ہوا ہے تو وہ جو ہے یہ شخص جو ہے وہاں پر مسافر ہوگا، مسافر کے اوپر روزہ نہیں ہے۔ یا انسان جو ایک حد ہے وہ حد شرعی سے خروج کر جائے، وہ شخص جو ہے اس کے لیے بھی روزہ معاف ہے۔ یا ایک شخص جو ہے بیمار ہے، بیمار شخص کے لیے بھی روزہ معاف ہے، البتہ اس کا پھر اعادہ کرنا واجب ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ بیمار ہے پھر بھی بیماری میں بھی روزہ رکھ رہا ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے اطاعت۔ ایک انسان روزہ رکھ رہا ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ اب روزہ آپ نے نہیں رکھنا ہے، تو اس کے لیے ثواب یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ جاہل کے روزے جو ہے یہ بھی کارآمد نہیں ہوتے۔ انسان بیمار ہے، روزے رکھنے کے قابل نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے صحت کو داؤ پہ لگا کے روزے رکھ رہا ہے۔ ایک شخص ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، اس کو شوگر ظاہر ہے ایک خطرناک مرض ہے، شوگر اس لیول میں ہے کہ اگر وہ پانی نہ پیے یا کچھ نہ کھائیں تو اس کے اوپر شوگر کا اٹیک ہو سکتا ہے، وہ فالج اس کی فالج ہو سکتی ہے یا کوئی اور تکلیف، اس کو بڑی بیماری ہو سکتی ہے، تو اس شخص کے اوپر روزے رکھنا حرام ہے۔ اب اس شخص نے جو اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اطاعت خدا کر رہا ہے، پھر اس کو ثواب ملے گا۔ یعنی دیکھیں خدا جو ہے وہ کس قدر اچھا خدا ہے کہ وہ صرف اپنی اطاعت چاہتا ہے۔ اب یہ شخص روزہ نہیں رکھ رہا، اس کی جو ہے وہ اس کو اسی سے ثواب ملے گا۔ یہ نہ سوچے کہ میں بیمار ہوں، بیماری کے باوجود بھی انسان گردے کا مریض ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے پانی پیا کر، 8 گلاس پانی پیا کر پورے دن میں، گرمیوں کے دن ہے، نہیں پیے گا تو مزید مرض بڑھ جائے گا۔ اب اس حالات میں اگر یہ شخص روزہ رکھ رہا ہے تو حرام کام کر رہا ہے۔ اللہ نے جو کہہ دیا، اللہ کے حکم سے نہ آگے جانا نہ پیچھے رہنا، یہ جو ہے عبد کا مقام یہ ہے۔ عبد کا مقام یہ ہے کہ انسان یہ ہے۔ بعض لوگوں کی ایک اور بدبختی ہوتی ہے کہ مثلا ڈرائیور ہے، اب ڈرائیور شرعی اعتبار سے وہ حد شرعی کو بھی اگر کراس کر کے چلا جائے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، چونکہ اس کے معمول کا سفر ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ جا رہا ہے۔ تو اگر یہ شخص جو ہے اس نے بہانہ یہ بنایا ہوا ہے کہ میں تو حد شرعی کو کراس کر دیتا ہوں، روزہ کھا رہا ہے، حرام کر رہا ہے، کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اس کے کفارے کے ذیل میں بھی جو شرعی مسائل ہے اس کی طرف میں کچھ اشارہ کروں کہ کفارہ جو ہے یہ 60 روزوں کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے اس کے لیے یہ ہے۔ یا اگر یہ کام نہیں کر سکتا تو پھر جو ہے اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اس قدر یعنی یہ ضروری ہے۔ جو لوگ جو سفر ان کا روزانہ کا مشغلہ ہے، روزانہ سفر کر رہا ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ وہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے وہ اس مسافر کا حکم نہیں رکھتا جو مثلا مہینے میں ایک دفعہ انسان کو سفر جو ہے وہ پیش آیا، ایک شہر سے دوسرے شہر چلا گیا، تو وہاں یہ چونکہ ایک دفعہ گیا ہے پھر واپس بھی آئے، روزہ اس کا روزہ نہیں ہوتا، یہ جو ہے روزے کو افطار کر لیتا ہے اور کھا لیتا ہے کچھ۔ لیکن یہ جو شخص ہے جو معمول کے طور پہ یہ سفر کر رہا ہے روز ڈرائیور ہے، مثلا ڈرائیور کی مثال لیتے ہیں، بس کا ڈرائیور ہے یا کسی چیز کا بھی ڈرائیور ہے، ٹیکسی ڈرائیور ہے، یہ شخص جو ہے اس کے لیے روزہ رکھنا اس کے اوپر واجب ہے، یہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا چونکہ اس کا کام یہی ہے۔ تو روزے کے احکام میں صحیح روزہ رکھنا وہ یہی ہے۔ اور مبتلات صوم میں جو ایک چیز ہمارے ہاں بڑی بڑی عجیب ہے اور اس میں جو ہے بہت ہی دقت علماء فرمایا کرتے تھے، خدا اور رسول کے اوپر بہتان باندھنا،
ایسی کوئی چیز کہنا بھئی آپ کہیں یہ قال صادق علیہ السلام، اللہ کے ولی حضرت امام صادق علیہ السلام نے ایسے فرمایا ہے، نہ فرمایا ہو روزہ باطل، وہ مبطلات روزے میں یہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے بہت ایسے مراحل کہ انسان کا روزہ جو ہے اس سے باطل ہو جاتا ہے۔ تو صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کے، اپنے آداب کے ساتھ روزہ رکھنے کے، اگر کوئی شخص رکھ رہا ہے، خلوص کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے، تو واقعاً یہ جو ہے وہ عظیم عبادت ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ غفلت نہ کرے تو اس میں جو ہے روزے کے ثواب اور برکات بہت زیادہ ہے، اور اس کو ہاتھ سے نہیں جانا دینا چاہیے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اپنے اعتبار سے جو ہے جو انسان کر سکتا ہے اسی اعتبار سے روزے کو رکھیں، اور صحیح جامع و شرائط کے ساتھ، جو شرائط روزے کے لیے ہے اس کے ساتھ روزے کو رکھیں۔ اور اگر روزہ آپ کے اوپر ایسے شرائط آئے ہیں کہ اب روزہ آپ کے لیے رکھنا صحیح نہیں ہے تو اس کو انسان چھوڑ دے، روزہ پھر نہ رکھے۔ خواتین کے لیے بھی ایسی حکم ہے کہ اگر خواتین خود جو ان کی بیماری ہے، ماہانہ بیماری، تو اس میں جو ہے روزہ رکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، اس میں جو روزہ نہ رکھے۔ اور البتہ روزے کا اعادہ ہوتا ہے، پھر نماز کا جو ہے وہ اعادہ نہیں ہوتا، یعنی روزے اور نماز دونوں جو ہے وہ وہاں پر معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر روزے کی انہوں نے دوبارہ ان کو رکھنا ہوتا ہے، اس کا اعادہ کرنا ہوتا ہے، اور اگر جو ہے وہ اس میں جو ہے نماز کا اعادہ نہیں ہوتا، روزے کا اعادہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک مسئلہ اس میں سے میں یہ بھی بیان کروں، چونکہ آج جو ہے اس اعتبار سے کہ کچھ جو ہے گفتگو ایک فقہی مسائل ہے کچھ، اور ایک جو ہے وہ ایسا شخص کہ جو بوڑھا شخص ہے، مثلا بڑھاپے میں جا چکا ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ روزے رکھنے کے قابل نہیں ہے، 80 سال 90 سال سے اوپر جا چکا ہے، ضعیف ہو چکا ہے۔ اب یہ شخص کیا کرے گا؟ اس کے لیے کیا ہے؟ یہ جو ہے اس کے اوپر روزے معاف ہو جاتے ہیں، ایک بیمار ہے، دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک بیمار ہے، بیمار نے روزہ نہیں رکھا، پھر جو ہے یہ ٹھیک ہو گیا، ماہ رمضان میں بیمار تھا پھر ٹھیک ہو گیا، تو اس کے اوپر جو ہے روزہ رکھنا ضروری ہے کہ اعادہ کرے۔ اگر ایک ایسا بیمار ہے کہ مثلا کئی سال تک بیمار ہے، سالوں کا بیمار ہے، امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ جو ہے اس کو مد دینا پڑے گا، ہر روزے کا مد دینا پڑے گا، ہر روزے کا مد دینا ہوگا، اگر یہ اگلے سال بھی روزہ نہیں رکھ سکتا تو۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ بعض جو ایسے بوڑھے لوگ ہیں جو 90 سال سے آگے جا چکے ہیں، وہ اگر روزہ نہیں رکھ رہا تو اس کے لیے جو ہے روزے اس پر معاف ہو جاتے ہیں، چونکہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ لا یکلف النفس الا وسعها، انسان کے اوپر اتنا ہی اللہ بوجھ ڈالتا ہے جتنی اس کی وسعت ہو۔ تو یہ کچھ میں نے روزوں کے اعتبار سے بیان کی، چونکہ آج مہمان ہمارے پاس نہیں تھا تو اس وجہ سے یہ کچھ احکام میں نے بیان کر دیے ثواباً۔ ایک جو ماہ رمضان کے لیے سب سے بڑی جو فضیلت ہے وہ کس چیز سے ہے؟ یقیناً شب قدر کی وجہ سے ہے۔ شب قدر جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں سے ایک شب جو ہے وہ بہتر ہے ان کی عبادت سے۔ کیوں بہتر ہے؟ چونکہ اس میں ملائکہ اور روح کا نزول ہوتا ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر، یعنی حضرت جو ہے اس کے اوپر ملائکہ اور روح کا نزول ہوتا ہے۔ تنزل الملائکہ، یعنی ظاہر ہے صیغہ مضارع استعمال ہوا ہے، تو عربی زبان جاننے والے اس چیز کو بھی جانتے ہوں گے کہ یہ حال اور استقبال پہ دلالت کرتا ہے، یعنی اس دور میں بھی نازل ہوں گے، اور جو جتنے ادوار ہوں گے جب تک خدا کی خدائی کا سلسلہ رہے گا اس کے اوپر جو ہے اسی طریقے سے یہ نزول کرتے جائیں گے۔ اب یہاں پر ہم ایک چیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ جو حدیث میں آیا کہ زمین جو ہے وہ خدا کی حجت سے کبھی خالی نہیں ہوتی، کبھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی زمین، تو اس سے جو ہے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر جو ہے حجت خدا کے اوپر ہی یہ ملائکہ اور روح کا نزول ہوتا ہے۔
چونکہ اگر بات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ پر ختم ہو جاتی تو یقیناً یہ جو ملائکہ اور روح کا نزول ہے یہ بھی منقطع ہو جاتا، لیکن یہ جو صیغہ مضارع سے انہوں نے بتا دیا کہ یہاں پر ملائکہ اور روح کا باقاعدہ نزول ہوتا ہے حجت خدا کے اوپر، پس زمین جو ہے وہ حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی۔ وگرنہ یہ جملہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ پر خلافت ختم ہوئی اور اس کے بعد جو ہے خلافت کا یہ سلسلہ خود اللہ نے کسی خلیفہ کو مقرر نہیں کیا، غلط اور باطل استدلالات کر کے، تو ہم ان کی خدمت میں یہی عرض کریں گے کہ پھر یہ ملائکہ اور روح کا نزول کن کے اوپر ہوتا ہے، یہ آپ بتا دیجئے گا کہ یہ کن کے اوپر ان کا نزول ہے۔ تو اس سے جو ہے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایسی کوئی ہستی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ جن کے اوپر یہ ملائکہ نزول کرتے ہیں۔ اور یقیناً ہمارے اعتقاد کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے 12ویں جانشین حضرت بقیۃ اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر یہ ملائکہ کا نزول ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ پوری دنیا جو ہے وہ باقی ہے۔ چونکہ اگر ایک دن کے لیے حتی حجت خدا سے زمین خالی ہو جائے تو زمین کا نظام درہم اور برہم ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی اگر سمندروں میں یہ جو سمندر کے موج ہے یا ہواؤں میں روانگی ہے یا لہلہاتے ہوئے نباتات ہے، جمادات اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں، زندگی کا نظام ہے، انسانیت جو ہے وہ ایک دن سے دوسری طرح دن پیش رفت کرتی جا رہی ہے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہو یا ہر اعتبار سے ہو، علمی اعتبار سے یا اقتصادی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ہو، یہ سب کے سب چیزیں برکات ہے حجت خدا کا۔ اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین جو ہے وہ اپنی جگہ پر نہیں رہے گی، نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے اس حجت کو لوگوں کے درمیان قرار دیا ہے تاکہ یہ نظام جو ہے وہ چلتا رہے، اور اگر حضرت حجت اگر وہ نہ رہے تو یقیناً نظام بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ چیز جو ہے یہ مسلم ہے، احادیث کے اندر بھی ہے اور قرآن میں بھی اس کے اشارے موجود ہیں۔ تو یہ گزارشات ہے، اور ایک چیز میں مزید بھی عرض کروں کہ اس عنوان سے کہ ان ایام میں ظاہر ہے آخری ماہ رمضان تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور آج جمعۃ الوداع کا موقع تھا یہاں کربلا میں، عراق میں یہاں پر جمعۃ الوداع، اور بعض ممالک میں کل جمعۃ الوداع ہوگی جو کہ آخری جمعہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے ماہ رمضان کے اختتام۔ اور یقیناً جب جانے کی بات آتی ہے کسی چیز کی تو وہاں پر انسان اگر واقعاً اس لذت کو اس نے در کیا ہوتا ہے تو اس کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، یعنی خود ماہ رمضان کا جانا، یعنی انسان جو ہے اس میں اس برکات سے جب جدائی حاصل کرتا ہے، جدائی اس کو ہوتی ہے، تو یقیناً ایک شخص جو ہے وہ اس میں جو ہے ناراض ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ تو آخری جو ہمارا یہ عشرہ ہے، اور آج کل جو ہے 24واں روزہ ہے یہاں پہ، یعنی ایک ہفتہ 6 دن اتنا عرصہ جو ہے وہ رہ چکا ہے، تو ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں یہ عہد کرنا چاہیے اپنے آپ کے ساتھ کہ ہم جو ہے یہ سال جو آنے والا ہے جو ماہ رمضان کے بعد ہے، خود اہل البیت علیہم السلام اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے وارث حقیقی حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے عہد کر لے کہ ہم جو ہے وہ نیکیوں میں سبقت حاصل کریں گے، اور جو گناہیں ہم نے کی ہے اس کے لیے توبہ کریں۔ توبہ کر کے انسان جو ہے اس سلسلے کو آگے بڑھائے تاکہ جو اگلا سال ہے انسان کے لیے، اس اگلے سال میں جب آپ کے نام اعمال، چونکہ ظاہر ہے کہ روایت میں موجود ہے 23 کو، جو 23 کی رات ہے یعنی شب قدر کو، مومنین کے اعمال جو ہے وہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اگلا سال جب ہمارے اعمال حضرت کے سامنے پیش ہوں گے انشاءاللہ کہ اللہ ہم سب کو زندگی دے کہ ہم جو ہے وہ نیک کاموں میں اپنی زندگی کو لگا سکے، چونکہ ظاہر ہے کہ موت جب انسان کے اوپر آتی ہے، اگر انسان اپنے حد کمال تک پہنچ چکا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی بھی اگر اس کی روح پرواز کر جائے تو یقیناً جنت میں۔ لیکن اگر انسان اپنے حد کمال تک نہیں پہنچا ہوا ہے
تو ہم لوگوں کو جو زندگی ملتے ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے. آپ یہی سے اندازہ لگائیں کہ بہت قیمتی دن ہے. اس میں جو ہے ہم پورا سال جو ہے وہ خود امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے کام کریں, اپنی زندگی کو جو ہے وہ سنواریں, بہتر کریں. اور اگر کوئی ہمارے وجود میں اوصاف رذیلہ ہے, اوصاف رذیلہ بہت سارے ہو سکتے ہیں, یعنی بس اوقات انسان جو ہے جھوٹ بولنے کی اس کے اندر بیماری ہے, جھوٹ بہت بولتا ہے, نعوذ باللہ لوگوں کے ناموس کی طرف اس کی نگاہ ہوتی ہے. بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو جو ہے وہ حرام کھانے کی عادت ہوتی ہے, نعوذ باللہ میں یہ کہہ رہا ہوں. بعض لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی گناہیں کرتے ہوں گے, فساد کرتے ہوں گے نہ چاہتے ہوئے. ہم سب کو اپنی گناہوں سے دور اختیار کرنی چاہیے. رمضان کا مطلب یہی ہے کہ انسان گناہوں سے دور ہو جائے, لعلکم تتقون, انسان تقویدار ہو جائے. گناہوں کو جب آپ نے چھوڑ دیا, خود بخود آپ اپنے وقت کے امام کے ساتھ پہنچ جاؤ گے. بس ہمارے اور امام کے درمیان جو فاصلہ ہے, حقیقی فاصلہ, وہ فاصلہ یہی گناہوں کا ہے. گناہ انسان اگر انجام دے رہا ہے, آپ اپنے وقت کے امام سے دور ہے, بعد کر لیا آپ نے. لاکھ دفعہ آپ کوشش کریں, لاکھ دفعہ دعائیں کریں, کوئی فائدہ نہیں ہے. کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک آپ نے گناہوں کو ترک نہیں کرنا ہے. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے رہے, آپ ان کو چھوڑ دیجئے گا. آپ اپنے وقت کے امام کے خاطر کہ بھئی میں نے اپنے وقت کے امام سے جا کے ملاقات کرنی ہے, میں اپنے وقت کے امام کے پاس جانا چاہتا ہوں, تو آپ نے اپنی گناہوں کو ترک کر دینا ہے. گناہ کو ترک کر دیا بس. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا وظیفہ انجام دے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے ہماری ملاقات ہو جائے. میں یہاں پہ ٹائم بھی بالکل انتہا پر ہے, لیکن میں عرض کروں کہ اس کا جو ہمارے دینی عبارات ہے, اس میں سے جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی گناہوں کو ترک کرے. گناہ کو ترک کر دیا آپ نے, خود بخود امام تک آپ کی رسائی ہو جائے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر آپ کی ایک دفعہ امام کے پاس رسائی ہو جائے تو پھر آپ دنیا کے محتاج نہیں رہو گے. دنیا آپ کی محتاج رہے گی, آپ دنیا کے محتاج نہیں رہو گے. بہت سارے ہمارے لوگ ہیں مختلف پریشانیوں میں گرفتار ہوتے ہیں, یہاں کے مشکلات کو جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہاں کے مشکلات اس طریقے سے حل کریں. سب مشکلات کا ایک ہی حل ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہماری وجود جو ہے وہ اپنے وقت کے امام تک ہم پہنچا سکے, اور ہماری وقت کے امام کے ساتھ ہمارا رابطہ قائم ہو جائے. تو رابطے کا قائم کرنے کے لیے ضروری اور لازمی یہ ہے کہ ہم گناہوں کو ترک کریں, اور اپنے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اس وہاں تک انسان اپنے آپ کو پہنچا دے, اور تمام کے تمام جو بھی ہے دنیاوی اور اخروی خوشیاں تبھی حاصل ہوتی ہے کہ انسان کا نفس جو ہے وہ مطمئن ہو جائے. تو ہم دعا گو ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہماری جو گناہیں ہیں خدا ان کو بخش دے, اور جو آئندہ ہمارے دن ہے وہ اچھے ہو جائے, گناہوں سے ہم دور ہو جائے. تو یہی ہماری سب سے عظیم خواہش ہونی چاہیے. اور پروگرام کے آخر میں وقت کے امام حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ بھی دعا کریں, یقیناً دنیا کے مشکلات کا حل حضرت کا ظہور ہے. مل کے دعا کرتے ہیں, اللہم عجل لولیک الفرج.